بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور واقعات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 86 جگہ آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بڑے نبی گزرے ہیں۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور ہو گیا، لوگ بت کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی بت بناتے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، وہ دیکھتے کہ میرے والد اور دوسرے لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے اور پھر ان کو خدا سمجھنے لگتے۔ وہ حیران ہوئے کہ کس قدر بے وقوفی ہے، یہ سب لوگ خود اس مورتیوں کو بناتے ہیں لکڑی اور مٹی سے، اور اس کے بعد اسی کو پوجتے ہیں، اسی کو خدا سمجھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتے کہ تم لوگ کیوں ان بتوں کو پوجتے ہو؟ یہ تمہیں نہ کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان۔ مگر وہ جو جواب دیتے کہ ہمارے باپ دادا بھی ایسا ہی کرتے آئے ہیں اور ہم بھی ایسا ہی کریں گے۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی ایک بڑا میلہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میلے کے بارے میں پہلے سے علم تھا اور وہ سوچ بیٹھے تھے کہ میں اس میلے میں نہیں جاؤں گا، اور ایسے ہی انہوں نے کیا۔ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے اور وہ ان کے پیچھے اس ملک کے سب سے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ کسی کے ہاتھ تو کسی کے پیر، کسی کا سر اور کسی کو تو مکمل ہی برباد کر دیا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے۔ اور کلاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا، وہ اس سب سے بڑے بت کے کندھے پر رکھ دی، جس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ سب اسی بت نے توڑے ہیں۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کی یہ درگت دیکھی تو وہ پریشانی ہو گئے اور غصے میں لال پیلے ہو گئے کہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا ہے، کسی کا سر نہیں تو کسی کا پیر نہیں۔ غصے میں آگ ببولا ہو گئی کہ یہ حرکت کس نے کی ہے۔ سب نے شبہ کیا کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی کیا ہوگا۔ وہی بتوں کو برا بھلا کہتے تھے اور وہی ہیں جو میلے میں نہیں گئے۔ آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو ان سے کہا کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خدا سے پوچھو۔ اس سے کیوں نہیں پوچھتے کہ یہ بت کس نے توڑے ہیں جس کی تم عبادت کرتے ہو؟ اس کو کس نے توڑا وہ خود بتائیں گے۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم ایسے بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو خود کو بچا نہیں سکتے، جو بول نہیں سکتے، کسی کی نشاندہی نہیں کر سکتے؟ تو پھر ایسوں کی کیوں نشان تم پوجا کرتے ہو؟ ایسوں کو کیوں تم خدا مانتے ہو؟ دیکھو کلاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھی ہے، یہ کام اسی کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت آزر سے شکایت کی کہ تمہارا بیٹا ایسی حرکت کر رہا ہے، اس کو سمجھا لو ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے بابا، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ اس پر ان کے والد بہت سخت ناراض ہوئے اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تو میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلا جا۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد صاحب کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہاں کے سب سے بڑے بادشاہ نمرود، جو بہت ظالم اور بت پرست تھا، یہ تو سب باتوں کا پتہ چلا کہ آزر کا بیٹا ابراہیم لوگوں کو بتوں کی پوجا سے منع کرتا ہے اور اپنے خدا کی طرف راغب کرتا ہے، اپنے دین کی دعوت دیتا ہے اور ہمارے بتوں سے لوگوں کو غافل کرتا ہے،
اور ایک خدا کی دعوت دیتا ہے، تو اس نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور آپ سے جھگڑنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا خدا تو وہی ہے جو مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ نمرود نے کہا میں بھی مار سکتا ہوں، جلا بھی سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک قیدی کو سزائے موت سے، جس کو سزائے موت کا حکم ہو چکا تھا، اس کو آزاد کر دیا اور بے گناہ کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور کہا کہ اب بتاؤ کہ میرے اور تمہارے خدا کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب ہر روز سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم اسے مغرب سے نکال دو۔ اس پر نمرود لاجواب ہو گیا، اور جب اس نے دیکھا کہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوالوں کا جواب نہیں دے پاؤں گا، تو اس نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ جلا دیا جائے۔ چنانچہ بہت ساری لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور ان میں آگ لگائی گئی۔ جب آگ بہت بھڑک اٹھی، اس کے شعلے آسمان کی خبر لانے لگے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا، مگر وہ اس آگ کو رب العزت خدا تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ آگ میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس طرح جو لوگ اللہ رب العزت کے کہے پر چلتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہر تکلیف سے بچا لیتے ہیں اور ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے، ان کے لیے اس دنیا میں بھی مشکل ہی مشکل ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے پیارے مسلمان بھائی بہنوں، تو ہمیں کیا پتہ لگتا ہے کہ ہم نیک راہ پر ہوتے ہیں، جب ہم سیدھے راہ پر ہوتے ہیں، جب ہم حق پر ہوتے ہیں، تو ہمیں نہیں ڈرنا چاہیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، کیونکہ ہمیں یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ میرا خدا، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہی ہماری مدد کرے گا۔ جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈی کر دی، وہی ہماری مشکلات بھی دور کرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا چاہیے، نیکی کا رستہ اپنانا چاہیے، نیک راہ پہ چلنا چاہیے، اور نیک باتوں کو پھیلانی چاہیے، اور اپنے رب سے ہمیشہ توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔